السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واتموا الحج والعمرة لله، صدق الله المولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بارك وسلم، صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف، خوبیاں، بھلائیاں اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے لاکھوں کروڑوں بے حساب بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے حبیب و محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے. محترم مصلیین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیت مقدس کے ٹکڑے کو میں نے موضوع سخن بنایا ہے، اس آیت پاک میں اللہ پاک فرما رہا ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. اس آیت مقدس کا ترجمہ ہے کہ اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو. اس آیت کو میں گزشتہ جمعہ میں بھی پڑھا تھا اور اس آیت کی روشنی میں نے گزشتہ جمعہ گفتگو کی تھی. آج کے جمعہ میں بھی میں حج ہی کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. گزشتہ جمعہ میں نے بتایا تھا حج کی فضیلت، حج کس پر کرنا فرض ہے، حج تاخیر کرنے میں گناہ ہے، اور جو بندہ استطاعت رکھنے کے باوجود حج کو نہیں جاتا اس کے مذمت، اور اس طرح کے لوگوں کے لیے وعید کتنا ہے اس کا میں نے ذکر کیا تھا. آج کچھ حج کے بنیادی مقصد کے تعلق سے کچھ باتیں بتانے کی کوشش کروں گا. حضرات، حج کی بنیادی مقاصد میں سے اول ترین جو مقصد ہیں وہ تو وہی ہے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا. اور حج ہی نہیں بلکہ تمام خیر بھلائی اور نیکی والے کام کے پیچھے مقصد اللہ کی رضا ہی ہے. کوئی بھی نیکی والا کام ہو، جو مقصد ہے اس کام کو انجام دینے کا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو پانا رہتا ہے. ہاں، تقوی جس کو آپ کہتے ہیں، اللہ کی رضا. کوئی بھی وہ کام ہو، مثال کے طور پر خواہ رمضان کے روزے ہو، پنج وقتہ نمازیں ہو، صدقات و خیرات ہو، چاہے قربانی دینا ہو. کبھی آپ نے سوچا ہم جو قربانی کرتے ہیں، اب یہ مہینہ قربانی کا ہی ہے کہ گوشت ہم کھا لیتے ہیں اور جو اس کے چمڑے ہوتے ہیں وہ دینی مدارس یا فقراء مساکین میں تقسیم کر دیتے ہیں، اس کی رقم کو خون گلیوں میں بہہ جاتا، تو پھر اللہ تعالیٰ کو کیا پہنچا؟ گوشت ہم کھا لیتے ہیں، خون گلیوں میں بہہ جاتا، جانور کا جو چمڑا ہے وہ یتیم مسکین یا دینی مدارس میں ہم پہنچا دیتے ہیں. حکم ہے کہ تم میرے لیے جانور کو ذبح کرو، تو پھر اللہ کو کیا پہنچا؟ تو جناب وہ تقوی نام والی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو پہنچتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تقوی کو دیکھتا ہے.
اسی طرح رمضان کے معاملے میں دیکھیں آپ، اللہ پاک کا فرمان ہے، اے ایمان والو ہم نے تم پر روزے فرض کیے، تم سے قبل جو امتیں گزری ہے ان پر بھی ہم نے فرض کیے تھے۔ ریزن کیا بتایا اللہ نے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ نماز کا معاملہ لے لیجئے، نماز کے تعلق سے قرآن نے کہا کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ حضرات محترم، جتنے نیکی خیر اور بھلائی کے کام ہیں، اس سب کے پیچھے جو اول ترین مقصد وہ اللہ کی رضا کو پانا ہے۔ ٹھیک اسی طرح حج کے جو مقاصدوں میں سے اول ترین مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو پانا ہے، اور حج کی بہت فضیلتیں ہیں۔ اس میں سے کچھ نکات میں نے گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے رکھے تھے۔ حج کے فضائل میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک حج 3 آدمیوں کی مغفرت کے ضامن ہے۔ ایک حج 3 افراد کے مغفرت کے ضامن ہے۔ وہ کس طرح کہ کوئی شخص اپنے مرحومین کے نام پر یا اپنے کسی عزیز کے نام پر جب کسی آدمی کو حج بدل کرواتا ہے تو یہ حج بدل 3 لوگوں کی مغفرت کا سامان بن جاتا۔ وہ کس طرح؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے کروایا یہ حج اس کے لیے سب سے پہلے مغفرت کا سامان بنے گا، پھر جس نے کیا اس کے لیے بھی یہ حج مغفرت کا سامان بنے گا، اور جس کے لیے کیا گیا اس کے لیے بھی یہ حج مغفرت کا سامان بنتا ہے۔ تو اول ترین حج کا مقصد اللہ کی رضا ہے، اور جو بندہ اللہ کی رضا کو چھوڑ کر حج ہو یا کسی بھی دینی کام ہو اگر وہ کرتا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں، بلکہ اس کو شرک اصغر کہا گیا، یعنی چھوٹا والا شرک۔ کوئی شخص اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک کرے تو وہ بڑا والا شرک ہوا، اور ایسے شرک کرنے والوں کو مشرک کہا جاتا۔ ٹھیک اسی طرح جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اگر اس میں کسی اور کو شامل کیا جائے تو پھر جناب وہ عمل میں شرک اصغر کا داخل ہو جاتا ہے، اور اس عمل کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، بلکہ اس کی مذمت کا یہ عالم ہے کہ جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو جو لوگ شرک اصغر کرتے تھے، یعنی نیکی خیر اور بھلائی کے کام کو تو کرتے تھے مگر ان کا مقصد اللہ کی رضا کے ساتھ میں دوسرے لوگوں کو یا دوسرے کسی اور کو بھی راضی کرنا مقصد ہوتا تھا، تو اس طرح کے لوگوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نہایت غصے اور جلال میں کلام فرمائے گا۔ اور کلام کس طرح؟ اللہ پاک فرمائے گا میرے بندے تو نے فلا فلا کام تو انجام دیے، تو نے فلا فلا قربانی تو کیے، تو نے میری راہ میں جد و جہد تو کیا، مگر تیری فقط میری رضا کے لیے کام نہیں تھا بلکہ تو نے فلا فلا بندے کو دکھانا مقصود تھا، یا تیرے چرچے ہو، تیری عظمت کے پرچے لہرائیں، اس طرح کے تیرے مقصد تھے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ جس کے لیے تم نے کیا تھا جاؤ تم آج اسی سے اجر لے لو، تم نے جس کے لیے کیا تھا آج اجر مزدوری قیمت نعمت اس کے بدلہ تم اسی سے مانگو۔ اور جناب اس بات کو ہم سارے اچھی طرح جانتے ہیں کہ رب کی توفیق کے بغیر مدد کوئی کسی کا نہیں کر سکتا۔ بھلا اس آدمی کو اجر کیا ملے گا جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک کام کیا ہوگا؟ بھلا اس آدمی کو اجر کیا ملے گا جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا؟ تو حضرات پتہ کیا چلا؟ جو بھی نیکی خیر بھلائی کے کام کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے۔ ٹھیک اسی طرح حج کے مقاصد میں سے جو اول ترین مقصد وہ اللہ کی رضا۔ اسی طرح حج کا جو دوسرا مقصد ہے جناب وہ مسلمانوں کا عالمی اجتماع ہے۔ حج کا دوسرا مقصد مسلمانوں کا عالمی اجتماع ہے، اور یہ نظام اسلام نے ہمیں آپ کو دیا ہے۔ اور وہ کس طرح؟ محلے کی سطح پر مسلمانوں کا جو اجتماع ہے نا وہ نماز 5 وقت ہے۔ علاقے کی سطح میں مسلمانوں کا اجتماع نماز جمعہ ہے۔ شہر کی سطح پر مسلمانوں کا اجتماع نماز عیدین ہے، اور مسلمانوں کا جو عالمی اجتماع ہے وہ جناب حج ہے، یعنی تمام روئے زمین کے لوگ ایک مجمع میں جمع ہوتے ہیں، پورے روئے زمین کے صاحب استطاعت لوگ ایک مجمع میں کھڑا ہوتے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کا جو
حج کے تعلق سے بنیادی مقاصد میں سے دوسرا مقصد ہے، اہل علم بیان کرتے وہ یہ ہے کہ عالم اجتماع. اور جناب یہ عالم اجتماع میں جو امام حج ہوتا ہے، جو امیر حج ہوتا ہے، ان کو پھر یہ چاہیے کہ وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے حالات کا جائزہ لے، وہ اپنے کارکنان کو بھیجے، مسلمانوں کے حالات معاملات کا پوری طرح جائزہ لے، اور پوری جائزہ لینے کے بعد مسلمانوں کے حالات کا معائنہ کرنے کے بعد، کمی اور خامی کو تلاشنے کے بعد، کمزوری کے سبب کو جاننے کے بعد، پھر وہ عالم اجتماع میں تمام مسلمانوں کو وہ تعلیم دے، خطاب کرے. اور وہ امیر حج پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مسلمانوں کے آگے سال آئندہ کے تمام کاموں کے لیے راہ عمل بتائیں. جی سال آئندہ کے لیے، یہ باقی زندگی کے لیے ان پر یہ ذمہ داری بنتا ہے کہ ان پر جو امیر حج ہوتا ہے عرفات کے میدان میں، جو امیر حج ہوتا ہے، ان پر ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آئے ہوئے پوری دنیا کے مسلمانوں کو خطاب کرے اور وہ بتائیں کہ اس وقت مسلمان پستی میں کیوں جا چکے ہیں، اس وقت مسلمان خستہ حالات کا سامنا کیوں کر رہے ہیں، اس وقت مسلمان پستی میں کیوں جا چکے ہیں. آخرکار وہ کون سی شے ہے جس کے تعلیم کرنے سے مسلمان کو پھر سے عروج حاصل ہوگا، وہ کون کون سی باتیں ہیں جن پر عمل کرنے کی بنا پر مسلمانوں کو عزتیں ملیں گی، وہ کون کون سے کام ہیں جن کو اپنانے کی بنیاد پر مسلمان پھر سے سرخرو ہوں گے. حضرات محترم، یہ ذمہ داری تھی کس کو؟ امیر حج. یہ ذمہ داری امیر حج کو تھی. کیونکہ جناب بہت سمپل بات ہے، میں بات کر رہا ہوں، آپ تھوڑے لوگ ہیں اور یہ میرا خطبہ ختم ہونے تک مسجد بھر جائے گی. میں سمجھتا ہوں شاید 200-250 لوگ ہوتے ہوں گے اور سارے کو ساری باتیں نہیں معلوم. جو آخر میں آیا تو 2-4 جملے اس کو سننے کو ملیں گے. جناب میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ اتنے لوگ میری باتیں سن رہے ہیں، پھر اس کے بعد تو نہیں نا جناب، مگر سوچے تصور میں اس بات کو لائیے کہ عرفات کا جو میدان ہے، اور یہ عرفات کے میدان میں رکنا، ٹھہرنا، وقوف کرنا ارکان حج میں سے ایک رکن ہے. بندہ حج کو گیا ہے، عرفات کے میدان میں اس نے قیام نہیں کیا، حج اس کا ناقص ہوگا، کامل نہیں ہوگا. تو جناب میں یہاں پر کچھ دینی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، تھوڑے لوگ میرے سامنے ہیں. یا پھر جناب عیدگاہ میں میدان میں جو امام صاحب، قاضی صاحب ہوتے ہیں، وہ کچھ خطبہ دیں گے، ان کا خطبہ اس شہر کے حد تک محدود رہے گا. مگر جناب جو خطبہ امیر حج عرفات کی میدان میں دیتے ہیں، ان کا خطبہ میدان عرفات تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ پورے روئے زمین کے تمام ایمان والے وہاں پر حاضر ہوتے ہیں. اور اس موقع پر حالات کس طرح بدلیں گے، حالات سے ابھرنے کے لیے کیا کیا ضروری باتیں ہیں، یا پھر اس وقت جو پستی زبوحالی، ذلت اور رسوائی میں جو امت مسلمہ گرفتار ہے، ان تمام حالات سے ابھرنے کے لیے ضروری ہدایات، فرمودات، تعلیم اور کون کون سی باتیں ہیں، اگر جناب وہ دیں گے تو پھر سوچو وہ پیغام پورے روئے زمین کے کونے کونے تک پہنچے. اور یہ ذمہ داری تھی امیر حج کی. مگر ہماری بدنصیبی کیا ہے کہ جو لوگ حج کو جاتے ہیں، ہم ان سے کھجور پوچھتے ہیں، ہم ان سے آب زمزم پوچھتے ہیں. جناب یقیناً یہ حج کا تحفہ تو ہے، مگر حج کا اصل تحفہ یہ نہیں ہے، بلکہ حج کا اصل تحفہ وہ ہے جو عرفات کے میدان میں امیر حج تمام روئے زمین کے حجاج کو دیتے ہیں. اور اسی لیے ڈاکٹر اقبال علیہ الرحمہ نے بڑی خوبصورت بات کہی. وہ کہتے ہیں کہ اقبال کوئی پوچھے یہ زائرین حرم سے، اقبال کوئی پوچھے یہ زائرین حرم سے، کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ اور نہیں؟ اقبال علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ تم کھجور دیتے ہو، پانی پلاتے ہو زمزم کا، ٹھیک ہے یہ تحفہ تو ہے حاجیوں کی طرف سے، مگر اصل تحفہ یہ نہیں ہے. اصل تحفہ تو وہ ہے جو عرفات کے میدان میں امیر حج نے تم کو دیا تھا،
باقی یہ زندگی گزارنے کے لیے وہ کون کون سی اہم تعلیمات ہیں، وہ کون کون سے اہم نکات ہیں جس پر عمل کرنے کی بنا پر ہم عروج کے منزلوں پر پروان چڑھیں گے، وہ کون کون سے اہم ترین ہدایات ہیں جن کو اپنانے کی بنا پر ہمیں پھر سے کامیابی ملے گی، ہمیں پھر سے کھویا ہوا وقار ملے گا۔ تو جناب اقبال نے یہ کہا کہ اقبال کوئی پوچھے یہ ظاہرین حرم سے، حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ اور۔ تو جناب یہ حج کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد ہے عالمی اجتماع، اور اسی طرح حج کے مقاصدوں میں سے ایک مقصد مساوات کا عملی اظہار ہوگا۔ حج کے مقاصدوں میں سے ایک مقصد مساوات کا عملی اظہار، یعنی سب اللہ کے نظر میں برابر ہے۔ یہ تعلیم اسلام کا ہے، اور قرآن مجید کے سورۃ الحجرات میں اللہ نے بڑے واضح ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد ایک عورت کے ذریعے سے پیدا کیا، الگ الگ قبیل و خاندان میں تمہیں پیدا کیا تاکہ تمہاری پہچان بن سکے اور تم سب برابر ہو، مگر ہاں تم میں سے جو تقوی زیادہ رکھتا ہے وہ زیادہ میرے قریب ہے۔ سب برابر ہے، اور اس کا جو عملی پریکٹیکلی نمونہ ہے جناب وہ ہمیں حج کو دکھائی دیتا ہے کہ بندہ کالا ہو یا گورا، عربی ہو یا عجمی، امیر ہو یا غریب، فقیر ہو یا غنی، استاد ہو یا شاگرد، مرید ہو یا مرشد، جناب سب ایک لباس میں ہوتے ہیں، سب کے سب ایک ہی کیفیات میں ہوتے ہیں، اور سب کے سب ایک ہی عمل کو انجام دیتے ہوتے ہیں، اور سب کی زبان پر ایک ہی تلبیہ ہوتے ہیں۔ حضرات محترم، حج کا جو بنیادی مقاصد ہے ان میں سے دوسرا مقصد جو میں بتانے چلا ہوں وہ کیا ہے؟ مساوات کا عملی اظہار، اور ان چیزوں کا خاتمہ اللہ نے بھی کیا، حضور علیہ السلام نے بھی کیا۔ اللہ کا فرمان تو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ سب تم برابر ہو رب کی نظر میں، مگر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے جو بندہ زیادہ تقوی پرہیزگاری رکھتا ہے وہ اللہ کا زیادہ قریب ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کہ میں عربی عجمی اور امیری غریبی، رنگ اور نسل کو میں پاؤں کے تلے رونتا ہوں۔ ان تفخرات کا آپ نے خاتمہ فرمایا، اور آپ نے فرمایا تم سب اللہ کی نظر میں برابر ہو، مگر ہاں تم میں سے جو زیادہ تقوی کے خزانہ اپنے سینوں میں رکھتا ہے وہ اللہ کا زیادہ قریب ہے۔ تو جناب جو بندہ حج کو جا کر آئے اور آنے کے بعد اگر وہ ان تمام چیزوں کا خاتمہ نہ کرے، وہ مساوات کا اہتمام نہ کرے، وہ مساوات کی تعلیم دوسروں تک نہ پہنچائیں، تو پھر جناب گویا کہ اس نے حج کا جو نور ہے اس کو حاصل نہیں کیا۔ حج کی جو روحانی فضیلت ہے وہ بندہ اگرچہ حاجی تو ہے مگر اس نے حج کی جو روحانی فضیلت ہے اس سے پھر بھی وہ محروم ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھے تو آپ کو پتا چلے گا کہ حضور علیہ السلام نے کس قدر مساوات کا اہتمام فرمایا اور امت کو تعلیم دیا۔ سرزمین عرب میں مکہ المکرمہ میں حضور علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے یہ بات بتاتے چلوں میں آپ کو، ایک کالے رنگ کے صحابی ہیں جن کا نام حضرت اسود رضی اللہ عنہ، رنگ کے بڑے سیاہ اور کالے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اگر میں آپ کے لائے ہوئے دین کو قبول کروں تو بدلے مجھے کیا ملے گا؟ اور ان کا معاملہ کیا تھا؟ ان کے رنگ سیاہ ہونے کی وجہ سے غریب اور کمزور تھے، سیاہ تھے، بالکل حسن و جمال کے معاملے بالکل وہ نہیں تھے۔ تو لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ لوگ ان کو عزت اور تکریم بھی نہیں دیتے تھے، لوگ ان سے تعلقات رکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ جب وہ حضور کی بارگاہ میں آئے نا اور حضور سے کہا کہ اگر میں آپ کے لائے ہوئے دین کو قبول کرتا ہوں مجھ کو کیا ملے گا؟ اب آگے سے حضور علیہ السلام نے مساوات کا تعلیم کس طرح دیا، اندازہ لگائی اس بات سے۔ جب اس کالے رنگ کے اس فرد نے حضور سے یہ کہا تو آگے سے حضور نے کیا فرمایا؟ کہا کہ اسود اگر تم داخل اسلام ہوتے ہو، اگر تم میرے لائے ہوئے دین کو قبول کرو گے تو تم کو وہی ملے گا جو عمر اور ابو بکر کو ملا۔
تمہیں وہی کچھ ملے گا، تمہارے لیے بھی وہی کچھ ہے جو ان کے لیے ہے، فرائض و احکام جو ان کے لیے ہے وہی تمہارے لیے ہوگا۔ اور ہاں جب تم مسجد میں پہنچو گے تو اگر تم صف اول میں کھڑے رہو گے تو ابو بکر عمر تم کو ہٹا نہیں سکتے۔ اور میں سمجھتا ہوں اسی طرح کے معاملات پر جب ڈاکٹر محمد اقبال علیہ رحمہ کی نظر پڑی تھی تو انہوں نے بڑے خوبصورت جملے کہے تھے، یہ ان کے جملے ہیں کہ بندہ صاحب محتاج و غنی ایک ہوئے، اور جب تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے اور ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ حضرات محترم حضور نے ان کو فرمایا ان کی رنگت سیاہ ہونے کی وجہ سے، غریب اور کمزور ہونے کی وجہ سے کوئی ان کو قریب نہیں بٹھاتے تھے، دوستی اور تعلقات ان سے قائم نہیں کرتے تھے، مگر حضور نے کیا فرمایا، اگر تم میرے لائے ہوئے دین کو قبول کرو گے تو تمہیں وہی عزت ملے گی جو ابو بکر عمر کو ملا ہے، اور ان کے لیے جو فضیلت اور احکام اور فرائض ہیں وہی تمہارے لیے ہے۔ اور حضور نے مزید کس طرح، میں ایک جھلکی آپ کے سامنے پیش کروں۔ حضرت بلال کے بارے میں تو جانتے ہیں، غلامی والی زندگی آپ نے جیا، حبش کے رہنے والے تھے، رنگ آپ کا بھی سیاہ اور کالے تھے۔ ایک موقع پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ذر غفار رضی اللہ عنہ کے درمیان کچھ انتشار اور ان کے بحث ہوئے۔ دوران بحث میں غصے میں حضرت ابو ذر غفار رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو کالے ماں کا بیٹا کہہ دیا۔ یہ ایک قسم کے سامنے والوں کو تکلیف پہنچانے کے جملے ہوتے ہیں، غصے کی وجہ سے انہوں نے کہہ دیا کالی ماں کے بیٹے ہو تم۔ حضرات محترم جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے نا، اب یہ جملہ عرب کا ایک دستور تھا، کیا اگر کسی کو عزت دینا ہونا تو باپ کے نام سے منسوب کیا جاتا تھا، فلاں کے بیٹے، ایک رواج تھا وہاں پہ۔ اور جب کسی بندے کو تھوڑا نیچا دکھانا ہونا تو ماں کے نام سے اس کو پکارا جاتا تھا، ایک رواج تھا وہاں پہ یہ۔ اب ان کو کہا کہ کالی ماں کے بیٹے ہو تم، یہ جملہ ان کو تکلیف پہنچی۔ حضور کی بارگاہ میں پہنچے، حضور نے چہرہ دیکھا نا تو پہچان لیا، پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ذر غفاری نے میرے دل کو تکلیف پہنچایا اور انہوں نے مجھے کالی ماں کا بیٹا کہا۔ جب حضور علیہ السلام نے یہ سنا نا تو دیکھو یہاں پر حضور نے مساوات کے تعلیم کس طرح دیا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم سے انہوں نے کالی ماں کے بیٹے کہا، پھر جاؤ میری طرف سے یہ ابو ذر کو پیغام دو کہ جن خواتین کا میں نے دودھ پیا ہے ان میں سے خاتون ام ایمن ہے جو رنگ کے اعتبار سے وہ بھی کالی تھی، لہذا تمہیں جو ابو ذر غفاری نے جملہ کہا ہے ان سے جا کر کہو کہ ان کے نبی کا یہ پیغام ہے، وہ اپنے نبی کو بھی وہی جملہ بولے جو تم کو بولا ہے۔ اب جناب یہاں پر بات ساتھی کی تھی، ایک ساتھ رہا کرتے تھے، اٹھا بیٹھا کرتے تھے، اب ساتھی کو بات کہنا اور بات ہے، مگر پیغمبر اسلام کو تو بھلا صحابہ یہ کب کہہ سکتے تھے؟ جب یہ پیغام پہنچا بلال حبشی کی جانب سے کہ تم نے جو مجھے کہا ہے یہی جملہ تم پیغمبر خدا کو کہو، پھر جناب کیا تھا، ان کے پاؤں کے نیچے زمین کھسک گئی اور ان کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل پڑے، اور مورخین نے یہ جملہ لکھا ہے کہ وہ اپنے پاؤں کی جوتی نکال کر بلال حبشی کے ہاتھ میں تھمایا اور کہا کہ یہ چپل لو تم میرا اور میرے ہاتھوں میں میرے ہی چپل سے ملو کہ میں نے یہ جملہ تم کو کیوں کہا۔ تو جناب یہ تعلیم مساوات کے حضور علیہ السلام نے دیا کہ سب اللہ کی نظر میں برابر ہے، اور یہ مساوات کا جو عملی اظہار ہے جناب وہ حرم کی مقدس زمین پر حج کے مہینے میں حجاج کے طبیعت ان کے افعال اور اعمال کے ذریعے سے ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ سب اللہ کی نظر میں برابر ہے۔ مگر بدقسمتی سے لوگ آج ہم پر الزام تراشتے ہیں اور الزام لگاتے ہیں نا جناب کہ مسلمان حقوق میں پامالی کرتے ہیں یا خواتین کے حقوق کو چھین لیتے ہیں، اس طرح کی باتیں آئے دن ہم سنتے آ رہے ہیں، مگر ان آنکھ کے اندھے اور وہ بغض اور حسد کی چشمہ لگا کر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے جناب کہ اسلام نے جو خواتین کو عزت دیا ہے، خواتین تو خواتین رہی جناب۔ میں کیا بتاؤں آپ کو، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ متفقہ موقف تھا، ان کا یہ فرمان اور قول تھا کہ اگر میری خلافت میں اگر دریائے دجلہ میں کوئی بکری کا بچہ پیاسا مر جائے اس کا ذمہ دار عمر ہے۔
یہ انصاف کا تقاضا تھا ان کا، یہ ان کے انصاف کا پیمانہ تھا، مگر لوگ اب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جناب۔ جبکہ اسلام نے جو خواتین کو عزت کی مسند پر بٹھایا ہے، جو عزت اور تکریم اسلام کی طرف سے عورتوں کو ملی ہے جناب، وہ کسی مذہب نے نہیں کیا اور کسی مذہب کے ماننے والوں نے تصور تک نہیں کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کے زمانے میں ہم پر کیچڑ اچھالے جا رہے ہیں اور ہم پر تان اور تشدید کیے جا رہے ہیں۔ کبھی آپ جناب گزشتہ اور ماضی کے تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ آج جو قومیں خواتین کو عزت دینے اور تحفظ اور مساوات کی تعلیم دیتے ہیں جناب، آپ ان کی تعریف دیکھیں گے، بڑے شرمناک تعریف ہے جناب۔ کبھی آپ افلاطون کے فلسفہ کو پڑھیں تو پتا چلے گا کہ عورت کو عزت دینا، مساوات کی تعلیم دینے والے آپ کو یہ کہتے ہیں۔ آپ اگر افلاطون کے فلسفات کو پڑھیں گے تو پتا چلے گا عورت کو عزت دینا تو بڑی دور کی بات۔ جناب عورت کو عورت نہیں سمجھتے تھے، بلکہ عورت کو مردوں کی ضرورت، خواہش، خدمت اور کفالت کے سامان سمجھتے تھے۔ اگرچہ وہ یہ تمام قانون سے لیتے تھے اور اس کا ان کا موقف تھا، یہاں تک کہ ان کا موقف تھا کہ یہ اگرچہ انسان نما شکل تو ہے، خواتین کے بارے میں کہ انسان نما شکل تو ہے پر یہ انسان نہیں ہے، بس انسان کی ضرورت، کفالت اور خدمت اور ان کی دیکھ بھال کے لیے۔ آپ عیسائی مذہب کا معاملہ دیکھیں جناب، لاکھوں کے حساب سے وقت گزرا ہے ان کا کہ لاکھوں کے حساب سے خواتین کو قتل کروانا یہ ان کا اصول تھا۔ کوئی مذہب کے ماننے والے اللہ کے قرب ہونے کا، راستے کا، رکاوٹ کا سب سے بڑا ذریعہ قرار دیا ہے، اور کسی قوم کے ماننے والوں نے فتنے کی جڑ خواتین کو کہا گیا ہے۔ جناب ہندوستان کے اگر آپ مطالعہ کریں گے تاریخ کا تو رسم ستی کے نام پر زندہ خاتون کو مرے ہوئے شوہر کی چتا پہ بٹھا کر جلایا جاتا تھا، اور باقاعدہ یہ رسم تھا۔ اور جب کسی خاتون کے شوہر مر جاتا تھا نا تو تمام لوگ جمع ہو کے اس خاتون کو اس طرح کے جملے بول کر ابھارتے تھے کہ تمہارے شریک حیات، تمہارا پتی چلا گیا، اب تمہارے جینے کا کوئی مقصد نہیں، تمہاری وفا اور تمہاری محبت کا ثبوت یہ ہے کہ تم اب جی کر کیا کرو گے، وہ مر چکا ہے، تم بھی ان کے ساتھ مر جاؤ۔ اس طرح کے جملے بول کر ابھار کر تیار کر کے مرے ہوئے شوہر کی چتا پہ زندہ خاتون کو بٹھا کر جلایا جاتا تھا، اور اس عمل کو رسم ستی کا نام دیا جاتا تھا۔ آپ عرب کی تاریخ کو دیکھیں، جب کوئی خاتون کے یہاں بچی پیدا ہوتی تھی کیا ہوتا تھا؟ سگا باپ، سگے بھائی اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کرتے تھے، اور اس کام کو معاشرے میں معزز کا درجہ ملتا تھا۔ تو جناب یہ نظام تھا خواتین کے تعلق سے، مگر ہاں اسلام نے عورتوں کی عزت کے مسند پر بٹھایا۔ اسلام نے جو تعلیم دیا خواتین کے حقوق کے حوالے سے یا مساوات کے تعلق سے جناب، وہ آپ کو کسی اور مذہب میں اور کسی اور مذہب کے بڑے سے بڑے دانشور کے قول میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ حضور علیہ السلام جو فرمان کو دیکھے، حضور علیہ السلام اس موقع پر فرمایا تھا کہ فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے، حضور کی بیٹی حضرت فاطمہ۔ یقیناً جناب آج کے دور میں یہ جملہ کوئی بڑا معنی نہیں رکھتا، ہم بھی اپنی بیٹیوں سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، مگر جناب ذرا تصور میں جائیں اس دور میں کہ جس دور میں سگے باپ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرتا تھا، اور اس عمل کو انجام دینے والے باپ کو عزت اور تکریم کی نگاہ سے معاشرے میں لوگ دیکھتے تھے۔ اس زمانے میں، اس دور جہالت میں حضور نے یہ فرمایا تھا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا۔ اگر بات کریں گے بیوی کی تو حضور علیہ السلام نے جو بیوی کے حق تعین فرمایا، اب اس بات سے اندازہ لگائیں جب حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کا وقت آخر آیا، جب ان کے وصال کا وقت قریب آیا نا، تو حضرت خدیجہ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو حضور کے پاس بھیجا اور کہا کہ جا کر والد گرامی سے کہو کہ وہ مجھے اپنا چادر دے۔ حضرت فاطمہ حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں آئی اور کہا ابا حضور میری والدہ نے بھیجا ہے، انہوں نے آپ کی چادر مبارک کو طلب کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا بیٹی کیا معاملہ ہے، چادر کا کیا کرے گی تمہاری ماں؟ جب یہ جملہ حضور نے کہا نا تو حضرت فاطمہ پوچھنے کے لیے پلٹ کے آئی نا، تو پیچھے پیچھے حضور علیہ السلام بھی تشریف لائے، لا کر پوچھا کہ خدیجہ تم نے میری چادر مانگا،
तुमने मेरी चादर का क्या करना है। जनाब जुमला सुने आप। उस मौके पर हजरत खदीजा ने कहा था कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे यूं लगता है कि मेरा वक्त आखिर है, अब मैं इस फानी से बका की तरफ कूच करने वाली हूं, मैं चाहती हूं कि आपकी चादर मुझे आप दे, जब मैं फौत हो जाऊं और मेरी रूह मेरी कुफ से उनसरी से जुदा कर जाए तो आपकी चादर से मुझे कफन दिया जाए। हजरत मोहतरम, जब हजरत खदीजा तो कुबरा ने हुजूर की चादर मांगा कफन के लिए, उस मौके पर जो हुजूर ने जुमला बयान फरमाया वो जुमला दिल के कानों से सुने। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, खदीजा तुम चादर की बात करती हो, लौ अरद की जिल्दी लाती तो के, अगर तुम मेरे जिस्म के जिल्द मांगोगे मैं वो भी तुम्हें दे दूंगा, अगर तुम मेरे जिस्म के जिल्द मांगोगी मैं तुमको वो भी दे दूंगा। हजरत मोहतरम, बात आई बेटी की तो हुजूर ने फरमाया कि मेरी जिगर का टुकड़ा है। बात आई बीवी की तो हुजूर ने ये मोहब्बत का एक पैमाना कायम फरमाया। बात आई बहनों की तो हुजूर ने फरमाया कि जिसकी बहनें हो और शादी के बाद भी उन पर शफकत का हाथ रखे तो उन पर जन्नत वाजिब है। हजरत मोहतरम, बात आई माँ की तो जनाब जन्नत खींच के माँ के कदमों में रख दिया गया और कहा कि जो बंदा अपनी माँ की खिदमत बजा लाएगा एवज में अल्लाह ताला उसको जन्नत अता फरमाएगा। तो जनाबे वाला, मसावात का जो तालीम और हुकूक के खवातीन की जो तालीम इस्लाम ने दिया और हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो मुतय्यन फरमाया है वो किसी भी मजहब के किसी दानिश्वर ने नहीं दिया है। मगर हमारी बदनसीबी ये है कि हमारे बेअमली की वजह से और बेरहमी की वजह से और हमारी जिंदगी गुजारने के जो ढब और सलीके इतने बिगड़ चुके हैं कि लोग हमारे साथ साथ हमारे उसूल और कवानीन पर भी कीचड़ उछालने लगे, जबकि हमारे जैसा मजहब न तो किसी के पास है और हमारे मजहब में जो तालीमात है वो किसी के पास है। तो हजरात मोहतरम, हज का जो तीसरा बुनियादी मकसद वो क्या है? मसावात का अमली इजहार। और हज का जो चौथा मकसद है वो ये है कि इंसान को उसके माजी से जोड़ा जाता है। हज का बुनियादी मकासद में से चौथा मकसद, उसको अपने माजी से जोड़ा जाता है। और वो किस तरह? जो लोग हज को या उम्रा को गए हैं उनको इस बात का अच्छी तरह इल्म है कि वो रमल करते हैं। रमल क्या है जनाब? ये वो एक अमल है जो सहाबा ने एक मौके पर किया था, वो भी कुफ्फार के कहने की बिना पर। जब हिजरत करके मदीना पहुंचे ना तो जंग और जिहाद और दीनी फरीजा को अंजाम देना, दिन और रात की जिद्दोजहद, तकालीफात और मसाइब आलाम की वजह से जब वो कमजोर हुए, वो उम्रा करने आए ना तो कुफ्फार जो अपने दरवाजों पर, मोहल्ले किनारों पर, छतों पर खड़े थे, उन्होंने कमजोर सहाबा को देखकर कहा कि ये लोग मक्के में थे तो आसूदा थे, ताकतवर फरबा थे, देखो यसरब चले गए, इनकी हालत क्या हो चुकी है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस मौके पर फरमाया था कि तुम रमल करके दिखाओ। यानी जिस तरह कोई पहलवान अखाड़े में अपने शाना हिला हिलाकर मध्य मुकाबिल से जब पंजा लड़ाने जाता है, अपनी जिस्मानी ताकत का इजहार करता है, हुजूर ने फरमाया कि बताओ रमल करके अपनी शाना हिला हिलाकर और छाती को अकड़ कर दिखाओ और इन्हें बताओ कि हम कमजोर नहीं है बल्कि पहले के मुकाबले में काफी ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। इस तरह के जितने मनाजिर हैं हज में, खा वो सफा मरवा का मामला ले लीजिए, खा वो शैतान को कंकरियों का मामला ले लीजिए, इस तरह के जितने मामला हम करते हैं, खा वो हजर अस्वद को चूमने मामला ले लीजिए, खा वो मकाम इब्राहिम पर नमाज पढ़ने का मामला ले लीजिए, जितने काम काज हम करते हैं जनाब, ये तमाम काम, ये तमाम फेल हमें अपने माजी से जोड़ता है। तो जनाब ये हज के बुनियादी मकासद में से 3-4 मकसद मैंने आपके सामने रखा। और आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा कि जनाब आप मुल्क के हालात से अच्छी तरह वाकिफ और बाखबर है। गुज़िश्ता दिनों में जो हम पिछले लगभग 2 महीने से ये मसला चल रहा है, ईद के बाद से वक्फ तरमीम बिल के ताल्लुक से, मैं समझता हूं शहर में रहने बसने वाले तमाम लोग इस बात से वाकिफ हो चुके हैं और इस कानून के पीछे जो साजिशें और जो उनके घिनौनी हरकत है वो आप अच्छी तरह जानते हैं। और जनाब इस काले कानून के खिलाफ पूरे मुल्क भर में एहतजाज हो रहा है
اور ہر ایک بندہ اپنا ایمانی ثبوت دے رہا ہے اور دینا بھی چاہیے۔ جناب یہ جسٹ فی الوقت یہ قانون پاس کیا گیا ہے، اور جب اس قانون کو عملی جامہ پہنائیں گے جناب پھر بہت خطرناک اس کے تاثرات ظاہر ہوں گے، اور بہت سے معاملات اور نقصانات کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا۔ اس لیے کمر کس کے اس قانون کے خلاف ہم سب نے مل کر احتجاج کرنی ہے، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہر جمعہ کو مسجد انجمن کے سامنے 10 منٹ کا پرامن طریقے سے احتجاج کرتے ہیں۔ آپ تمام لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں اس پرامن احتجاج میں آپ تمام لوگوں کی شرکت ضروری ہے، اور اسی طرح انشاءاللہ تعالی جون کے 12 تاریخ کو ضلع سطح پر احتجاج کا تاریخ طے ہوئی ہے اور وقت بھی طے ہوا ہے۔ مزید تفصیلات آپ کو آگے دی جائے گی، لہٰذا ہر بندہ اس معاملے میں بالکل ناپسندید کا اظہار کریں اور اس بات کو بتائیں کہ ہم اس کالے قانون کے خلاف ہیں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ہم قطعی اس قانون کو پسند نہیں کرتے، اور اس حوالے سے ہمارے بڑے اور اکابرین جو بھی فیصلہ لیں گے، جو بھی تعلیم دیں گے، ہم سب نے بڑھ چڑھ کر جناب اس میں حصہ لینا ہے۔ اور اس کے لیے جو ہے ابھی بعد جمعہ احتجاج ہوگا، آپ سب سے میں گزارش کرتا ہوں اس احتجاج میں آپ تمام لوگ شرکت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حج بیت اللہ کی زیارت سے مالا مال فرمائے، ہم سب کو گنبد خضرا اور حضور علیہ السلام کے دیار میں حاضر نصیب فرمائے۔ میرے کہنے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ آمین و ما علینا الا البلاغ المبین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے پڑھ لیجیے۔